اس ویڈیو میں شاد عظیم آبادی کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ شاد کا نام سید علی محمد تھا، تخلص شاد، اور خطاب خان بہادر تھا۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو شہر عظیم آباد جو موجودہ پٹنہ میں ہوئی۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی میں شہر عظیم آباد میں ہوئی۔ شاد کا انتقال 1927 عیسوی میں 81 برس کی عمر میں پٹنہ میں ہوا تھا۔ شاد کی شاعری کے استاد کون ہیں؟ تو خواجہ میر درد شاہ الفت حسین فریاد۔ شاد کی شاعری کے استاد ہیں خواجہ میر درد اور شاہ الفت حسین فریاد۔ شاد کا تخلص شاد کس نے تجویز کیا تھا؟ شاہ الفت حسین فریاد نے ان کا تخلص شاد تجویز کیا تھا۔ ان کا نام تھا ولی محمد سید علی محمد نام تھا، اور شاد ان کو شاہ الفت حسین فریاد نے تجویز کیا تھا تخلص۔ شاد کو انیس و دبیر کی صحبت بھی رہی اور حالی و سر سید سے بھی ملاقات رہی۔ شاد کو انیس و دبیر کی صحبت بھی حاصل رہی اور حالی و سر سید سے بھی ان کی ملاقات رہی۔ شاد غزل میں میر اور آتش سے متاثر ہیں۔ شاد غزل گوئی میں میر اور آتش سے متاثر ہیں۔ شاد نے مرثیہ میں انیس کا اتباع کیا ہے۔ شاد نے ہفتہ روزہ اخبار نسیم سحر کا اجرا کیا اور 7 برس اس کے ایڈیٹر رہے۔ یہ اس اخبار کا اجرا 1874 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس اخبار کا اجرا 1874 عیسوی میں شاد عظیم آبادی نے کیا تھا۔ یہ ہفتہ روز اخبار تھا، اس کا نام نسیم سحر ہے، اور اس کے وہ 7 سال تک ایڈیٹر بھی رہے تھے۔ شاد نے شہر کے لڑکوں کی اردو فارسی تعلیم کے لیے کون سا اسکول کھولا تھا؟ تو ضبطۃ المدارس 1875 عیسوی میں کھولا تھا۔ شاد نے شہر کے لڑکوں کی اردو اور فارسی تعلیم کے لیے، یعنی پٹنہ شہر کے لڑکوں کے لیے، وہاں کے بچوں کو اردو اور فارسی کی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے ضبطۃ المدارس کھولا تھا 1875 عیسوی میں۔ شاد کو انگریزی حکومت نے خان بہادر کا خطاب کب دیا تھا؟ تو 1891 عیسوی میں انہیں حکومت برطانیہ نے خان بہادر کا خطاب دیا۔ شاد کو حکومت کی جانب سے ماہانہ کتنا وظیفہ ملتا تھا؟ تو 1000 روپیہ ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ شاد کی کل تصانیف کی تعداد 32 ہے۔ شاد کی کل تصانیف جو کہ مطبوعہ یا غیر مطبوعہ، نثری اور منظوم سب ملا کر کے ان کی پوری جو تصانیف ہے وہ 32 ہیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان کس نے شائع کیا ہے؟ تو شاد کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ شاد کی تصانیف کے نام یہ ہیں: نغمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، مادر وطن یہ جو کہ مثنوی ہے، فروغ ہستی یہ نظموں کا مجموعہ ہے، اندھیر نگری یہ دیوان ہے ان کا، کلام شاد یہ ان کی زندگی میں چھپنے والا دیوان ہے، نغمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، مادر وطن یہ ان کی مثنوی ہے، فروغ ہستی یہ نظموں کا مجموعہ ہے، اندھیر نگر یہ ان کے دیوان ہے، کلام شاد جو کہ زندگی میں ان کا چھپا تھا۔ شاد کی کل 8 مثنویاں ہیں: نالہ شاد، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند۔ بعد میں یہ اس کا نام مادر ہند ہو گیا تھا، نالہ دلکش۔ سورۃ الخیال یہ ان کا ناول ہے۔ سورۃ الخیال یہ ان کا ناول ہے۔ یہ ناول انہوں نے منشی حسن علی کی ایما پر لکھا تھا۔ یہ 3 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد کا نام ہے سورۃ الخیال، دوسری جلد کا نام ہے حیۃ المقال، اور تیسری جلد کا نام ہے حلیۃ الکمال۔ سورۃ الخیال یہ ان کے ناول ہے جو انہوں نے منشی حسن علی کی ایما پر لکھا تھا، اور یہ 3 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد کا نام ہے سورۃ الخیال، دوسری جلد کا نام ہے حیۃ المقال، اور تیسری جلد کا نام ہے حلیۃ الکمال۔ سید سلیمان ندوی نے شاد کو اس دور کا میر کہا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے شاد کو اس دور کا میر کہا ہے۔ قاضی عبدالودود نے شاد کی خود نوشت کا جائزہ لینے کے بعد انہیں جھوٹوں کا بادشاہ کہا تھا۔
یہ بہت اہم ہے، اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ شاد کو جو ہے جھوٹوں کا بادشاہ کس نے کہا تھا؟ تو قاضی عبدالودود نے۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔